بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا کا ایک بار پھر طالبان سے رابطہ۔ ہمارے ذلت امیز انخلا کی ذمہ دار افغان فوج کی بزدلی ہے، صدر جو بائیڈن۔ افغان شہری زمینی راستوں کے ذریعے دوسرے ممالک کا رخ کرنے پر مجبور۔ طالبانی اقتدار کا سورج پھر افغان سرزمین پر طلوع۔ اب خطے کا ایجنڈا امریکہ نہیں بلکہ چائنا ترتیب دینے جا رہا ہے، امریکہ۔ وسیم اکرم کا یہ نیا روپ آپ کو حیران کر دے گا۔ وہ مہربان خاتون جو 20 سالوں سے غریب لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا نے کہا ہے کہ ان کے سفارتکار نے طالبان کے نمائندے سے قطر میں ملاقات کی ہے۔ انڈین سفیر دیپک متل نے دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس سے ملاقات کی ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس ملاقات میں افغانستان میں پھنسے انڈین شہریوں کی حفاظت، سیکیورٹی اور جلد اپنے ملک واپسی پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں افغان شہریوں، خاص طور پر اقلیتوں کے انڈیا جانے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ دیپک متل نے طالبان نمائندے سے ملاقات میں اپنے خدشات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی طرح انڈیا مخالف سرگرمیوں اور تخریب کاری کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد انڈیا نے وہاں اپنا سفارتی مشن واپس بلا لیا تھا۔ انڈیا میں بی جے پی حکومت کے افغانستان کی سابق حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، اور وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں انڈیا نے افغانستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بھی کی۔ یاد رہے کہ ماضی میں پاکستان کا کہنا تھا کہ انڈیا نے تخریب کاری کی سرگرمیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی نسل کو کسی جنگ میں جھونکنا نہیں چاہتے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے افغانستان میں جو کچھ بھی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس میں ہم ایک دہائی قبل ہی کامیاب ہو چکے تھے، اور پھر ایک اور عشرے تک ہم وہاں رکے رہے۔ افغانستان میں ہر روز تقریباً $30 کروڑ کا خرچہ آتا تھا، اور اب وقت آ چکا تھا کہ وہاں سے نکلا جائے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ میں نے افغانستان میں ایک اور دہائی کی لڑائی چھیڑنے سے انکار کر دیا۔ امریکی عوام سے کیے گئے وعدے کے مطابق اب افغانستان میں لڑائی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ذلت امیز اور جلد بازی میں کیے گئے انخلا کی ذمہ داری افغان فوج تھی جس نے بزدلی دکھائی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اشرف غنی افغانستان سے بھاگ جائیں گے۔ افغانستان سے کیا گیا یہ انخلا تاریخ کا یہ اب تک کا سب سے بڑا انخلا تھا۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے اب تک اس طرح کا کوئی بھی آپریشن نہیں کیا۔ 1,20,000 سے بھی زیادہ افراد کو محفوظ طریقے سے نکالا گیا، جس میں سے 1 لاکھ افغان باشندے بھی شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب دنیا بدل رہی ہے، ہمیں ماضی کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس جنگ کو جاری رکھنے کا حامی نہیں جس میں امریکہ کا مفاد نہ ہو۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا اور ایسے اہداف بنانے ہوں گے جنہیں حاصل کیا جا سکے۔ ہمیں چائنا اور روس کی جانب سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ روس اور چائنا چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں الجھا رہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان سے متعلق یہ فیصلہ صرف افغانستان کے بارے میں ہی نہیں ہے بلکہ یہ بڑی فوجی کارروائیوں کے ذریعے دوسرے ممالک کی دوبارہ نو تعمیر کرنے کے دور کے خاتمے سے متعلق بھی ہے۔ ہم طالبان کی باتوں پر نہیں، عمل پر یقین کریں گے۔ اب امریکہ سفارتی ذرائع سے انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے حقوق کے متعلق آواز بلند کرتا رہے گا۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ تخریب کاری کے خلاف ہماری لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ جو لوگ بھی امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے خلاف امریکہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی چھوڑیں گے۔ ہم انہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالیں گے اور انہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ امریکی آرمی کے افغانستان سے انخلاء کے بعد کوئی کمرشل پرواز کابل ایئرپورٹ کا رخ نہیں کر رہی ہے، جس کے بعد اکثر افغان زمینی راستوں کے ذریعے سرحدی ممالک کا رخ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر نہ تو کوئی ایئر ٹریفک کنٹرول نظام فعال ہے اور نہ ہی شہریوں کے انخلاء کے لیے مزید پروازوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کے انتظامات چلانے کے حوالے سے طالبان کے قطر اور ترکی کے ساتھ جاری مذاکرات کو حتمی شکل اختیار کرنے میں کئی دن یا ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ اکثر افغان شہری زمینی راستوں کے ذریعے پاکستان یا وسطی ایشیائی ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ افغان شہری حسین کا شمار بھی ایسے ہزاروں افراد میں ہوتا ہے جو امریکی آرمی کے ساتھ افغانستان میں کام کرتے رہے ہیں اور امریکی پاسپورٹ بھی رکھتے ہیں۔ کئی دن تک امریکی سفارت خانے کو ای میل اور فون کے باوجود انہیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ایک امریکی فوجی نے انہیں فون کر کے بتایا کہ وہ خصوصی پرواز کے ذریعے روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں اپنی بچیوں کو چھوڑ کر جانا ہوگا جو امریکی شہری نہیں ہیں۔ حسین کی اہلیہ کورونا کے 22 جولائی میں فوت ہو گئی تھی۔ پیر کی رات کو حسین اپنی بچیوں سمیت کابل ایئرپورٹ کے باہر کھڑے رہے جب تک کہ آخری فوجی طیارے C-17 نے پرواز نہیں بھر لی، جس کے بعد امریکہ کا 20 سالہ تسلط اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور حسین اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ حسین نے بتایا کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ تاجکستان جائیں یا پاکستان۔ میں نے خبروں اور اپنے رشتہ داروں سے سنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں افراد پاکستان کے ساتھ سرحد پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صرف زمینی راستوں سے ہی افغانستان سے نکلا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سال کے آخر تک 50 لاکھ افغان ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ افغانستان میں سپر طاقتوں کی بنائی ہوئی ریت کی دیوار گر گئی اور 20 سال بعد 46 ممالک پر مشتمل اتحاد افغانستان سے نکل گیا۔ طالبان کے اقتدار کا سورج ایک مرتبہ پھر افغان سرزمین پر طلوع ہو چکا ہے۔ امید کی ایک نئی کرن پیدا ہو چکی ہے کہ افغانستان میں آئندہ چند روز میں نئی حکومت بن جائے گی۔ امریکی بیساکھیوں پر کھڑی افغان حکومت چند لمحوں میں زمین بوس ہو گئی تھی اور $3 ٹریلین سے تیار کردہ 3 لاکھ فوج عوام پر ضم ہو گئی۔ کوئی نشان بھی نہیں چھوڑا۔ 20 سال میں 10 لاکھ افغان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی سزا پاکستان کو 86,000 افراد کی قربانیوں کی شکل میں بھگتنا پڑی۔ کابل پر قبضہ کے بعد غیر ملکی افواج اور شہریوں کا انخلاء مسئلہ بن گیا۔ اس انخلاء کو بھی پاکستان نے سہارا دیا۔ 5 دن میں 430 فلائٹس غیر ملکیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ 50,000 افراد اسلام آباد کے ہوٹلوں میں مقیم ہے۔ عالمی سطح پر یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کیا بے امنی کی وجہ سے افغانستان سے ایک مرتبہ پھر بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی ہو سکتی ہے۔ کیا اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات پاکستان اور دیگر پڑوسی ممالک یا خطے میں پڑیں گے؟ ماضی کی مثالیں سامنے ہیں۔ جب روس کے افغانستان سے جانے کے بعد حالات کسی کے قابو میں نہیں رہے تھے، مجاہدین آپس میں لڑنے لگے۔ ایسے حالات میں عام طور پر یہی دیکھا گیا کہ جانی نقصان زیادہ ہوتا ہے اور ملک کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے 2 دہائیوں تک افغانستان میں الجھے رہنے کے بعد اب چائنا کی جانب توجہ مرکوز کی ہے۔ اس کا حریف چائنا اب اولین ترجیح ہے۔ امریکہ نے چائنا پر الزام عائد کیا ہے کہ چینی اقدامات اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظام کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ مشرقی ایشیا کی طرف امریکہ کا رخ امریکہ اور اس کے شراکت داروں کے لیے نئے مواقع کھولے گا۔ امریکی انخلاء چائنا اور روس کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی کمزوریاں چین کو تائیوان پر اور روس کو یوکرین پر حملہ کرنے کی ترغیب دے سکتی ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں مسلح افواج کی کمیٹی کے سربراہ ایڈم سمتھ کا کہنا ہے کہ بہت سارے دوسرے مسائل ہیں جو روس اور چائنا کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے ان حصوں میں جارحانہ اقدامات کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ دفاعی ماہر ڈیرک گراس کا کہنا ہے کہ چین طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دے کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چائنا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا جلد فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن امریکہ اور دیگر مغربی حکومتیں فی الحال ایسا نہیں کریں گی۔ گراس مین نے کہا کہ چائنا امریکہ کے ساتھ مقابلے میں ایک نئی بڑی طاقت کے طور پر شاید عالمی واقعات کو سنبھالنے کے اپنے انوکھے طریقے کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، جو اکثر امریکہ کے نقطۂ نظر کے برعکس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے زیر انتظام افغانستان کو تسلیم کرنے سے یہ تاثر ملے گا کہ اب ایجنڈا امریکہ کا نہیں بلکہ چائنا ترتیب دے رہا ہے، اور چائنا ہی مستقبل کے علاقائی نظام کو تشکیل دے گا۔ آسٹریلیا کے ایک ہوٹل میں قرنطینہ کے دن گن گن کر گزارنے والے قومی ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے بیگم کی دھمکی کے بعد مونچھیں تو صاف کر لی، لیکن پھر جو روپ نکلا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ اپنے دور کے مایہ ناز فاسٹ بولر وسیم اکرم اپنی اہلیہ سے ملنے آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہیں ہوٹل میں کم از کم 2 ہفتے قرنطینہ کرنا ہوگا، جو انہیں اپنی زندگی کے سب سے بور ترین دن لگ رہے ہیں۔ قرنطینہ کے دوران وسیم اکرم کی مونچھیں نکل آئیں، جس کی تصویر سٹار کرکٹر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شیئر کی، جس سے ان کے مداحوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن ان کی آسٹریلوی بیگم کو مونچھیں بالکل نہ بھائیں اور سوشل میڈیا پر بیان داغ دیا کہ ان مونچھوں کے ساتھ گھر مت آنا۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ وسیم اکرم تصویر میں سامنے سے آدھے گنجے بھی نظر آ رہے ہیں اور بچے کھچے بال سفید ہو چکے ہیں۔ وہ سفید بالوں کی وجہ سے بہت بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، پروین سعید ایک ایسی مہربان خاتون ہے جو اس مہنگائی کے دور میں بھی صرف 3 روپے میں غریبوں کو کھانا فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ بھوکے نہ سوئیں۔ اس مہربان خاتون نے غریبوں کی مدد کا فیصلہ اس وقت کیا جب ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو اس وجہ سے جان سے مار دیا تھا کہ وہ انہیں کھانا کھلانے کے قابل نہیں تھی۔ اب یہ خاتون روزانہ 1000 افراد کو کھانا کھلاتی ہیں اور یہ عمل گزشتہ 20 سالوں سے جاری ہے۔ یہ خاتون کوئی امیر خاتون نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پڑوس میں مرنے والی اس عورت اور اس کے بچوں سے کوئی رشتہ تھا سوائے انسانیت کے، لیکن اس واقعے سے غمزدہ ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیں گی جو غریب ہیں۔ پروین سعید کہتی ہے کہ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی ماں ایسا بھی کر سکتی ہے، اور جب میں نے اس خاتون سے بات کی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر تم میری جگہ ہوتی تو تم بھی یہی کرتی۔ یہ سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اس وقت پروین نے اپنے گھر میں ہی کھانا گھر کا آغاز کیا اور آج وہ 2 دہائیاں گزرنے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر 1000 افراد کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے اس وقت پہلی بار احساس ہوا کہ ہمارے شہر میں لوگ غربت کی وجہ سے 2 وقت کا کھانا کھانے سے بھی قاصر ہیں۔ یہاں کھانا مفت میں فراہم نہیں کیا جاتا بلکہ کھانے کے عوض 3 روپے وصول کیے جاتے ہیں، جو کہ پہلے 2 روپے تھے۔ اس معمولی رقم کی وصولی کا مقصد ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے جو صرف مفت کے کھانے پر انحصار کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کھانے کا یہ نظام بھی چلتا رہے۔ یہ خاتون اپنے اس نیک کام کی تکمیل کے لیے باقاعدہ کوئی عطیات وصول نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے۔ کھانا کھلانے کے علاوہ پروین سعید میت کے کفن اور سکول کی کتابوں اور یونیفارم وغیرہ کے لیے بھی تعاون فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کے سلسلے میں غریب والدین کو بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔